بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ اختلافات کے آداب۔ آج زمانے میں سب سے زیادہ گھروں میں، معاشرے میں، جمعیت و جماعتوں میں، دوستوں میں، محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو سب سے زیادہ لوگوں کے پاس شکوہ شکایت رہتی ہے وہ ہے اختلافات آج گھر گھر کے اندر موجود ہے، ہر محلے کے اندر بلکہ ہر پریوار کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لہذا اختلافات کا حل یہ نہیں ہے کہ بس اختلاف ہی زندگی بھر کرتے رہیں، بلکہ اختلافات کا حل یہ ہے کہ آدمی اس کو ختم کرنے کی چکر میں رہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے جس طریقے سے دیوار کے اندر حیثیت ایک مقام رکھتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جس کا ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ایک مسلمان سے کوئی آدمی روٹھا ہوا رہے گا تو گویا کہ اس نے جسم کے ایک عضو کو ناکارہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ اس کو آدمی کو درست کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ تو لہذا اختلافات کے آداب کے بارے میں آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اختلافات کے آداب میں پہلی جو بات آتی ہے، ذاتی مفاد کے لیے آدمی کو اختلافات نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اختلافات جو عمومی طور پر ہوتے ہیں وہ صرف ذاتی مفاد کے لیے آدمی کا ہوتا ہے۔ میرا اس نے تذکرہ نہیں کیا، میں نے اتنے احسانات کیے اس آدمی پر، میں نے اتنا خرچ کیا اس آدمی پر، میں نے فلاں جگہ پہ اس پہ کام آئے، لیکن میرا اس نے تذکرہ تک نہیں کیا، میری تعریف تک نہیں کی۔ لہذا آدمی کو ذاتی مفاد کے لیے کسی قسم کے کوئی بھی اختلافات نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات چند لوگوں کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کو کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہیے تھا، انہیں کس سے بدلہ چاہیے تھا؟ اللہ سے بدلہ چاہیے تھا۔ اس لیے ذاتی مفاد کے لیے آدمی کو ہرگز اختلاف نہیں کرنا چاہیے، ہرگز اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی مفاد کے لیے اختلاف کرنے کا آدمی کے اوپر ہی وبال جان بن جائے گا، نیکیوں کا وبال بن جائے گا، نیکیاں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ذاتی مفاد کے لیے آدمی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کیا ہے؟ مقصد حق بات اختیار کرنا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے تو اختلاف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے اختلاف کروں گا تو میری شہرت ہو جائے گی، یا آدمی اس لیے بھی اختلاف کرتا ہے کہ اس کے نفسانی خواہشات رہتے ہیں، اگر میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا تو یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، وہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، ہے نا۔ بسا اوقات ایک لڑکا اپنے باپ سے اختلاف کر لیتا ہے، لڑ جھگڑ لیتا ہے تاکہ اس کو کسی فلاں بزنس میں حصہ لینا ہے، فلاں دوستوں کے ساتھ اس کو رہنا ہے۔ اگر باپ کے ساتھ مل کے رہے گا تو پریشانیاں آئیں گی، باپ اس کو کہے گا، ڈانٹے گا۔ تو لہذا بسا اوقات آدمی کیا کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے بسا اوقات اختلاف کرتا ہے، یہ چیز حرام ہے۔ وہ آدمی نفس کا پجاری، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو نفس کا پجاری قرار دیا ہے۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا؟ اسی طریقے سے آدمی شہرت کے لیے بھی اختلاف کرتا ہے، ایک آدمی بڑا مشہور آدمی ہے نا، اس سے کوئی اختلاف کرنے والا نہیں، لیکن ایک آدمی اختلاف کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کو مشہور ہو جائے، دنیا والوں کی نظروں میں آ جائے، یہ بھی آدمی ہے جو اتنے بڑے آدمی سے پنگے لے رہا ہے۔ تو لہذا بسا اوقات آدمی شہرت کے لیے اختلاف کرتا ہے، یہ چیز حرام ہے۔ شہرت کے لیے آدمی جو اختلاف کرے گا یقینی طور پر وہ انسان گنہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کیا ہے؟ اختلافات ہو جاتے ہیں لوگوں کے درمیان، بسا اوقات گھر کے معاملے میں ماں باپ سے بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض مسائل کے اندر بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، اسلامی مسائل کے اندر بھی اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل کا حل
صرف قرآن کے اندر ہے، صرف احادیث کے اندر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کسی بھی چیز میں، کسی بھی شیء اللہ نے استعمال کیا، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب پھیر دیں گے تو سارے مسائل کا حل نکل جائے گا۔ اگر اختلاف آپ کو اس بنیاد پر ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اس کا حل بھی قرآن کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اتنے بڑے، اتنی زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود۔ اسی طریقے سے سارے مسائل کا حل، اختلافات کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک صحابی رسول کے اوپر ایک تابعیہ عورت نے، جو جھوٹی عورت تھی، اس نے الزام لگا دیا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے یہ روایت، اس نے الزام لگا دیا تھا کہ اس نے میری زمین کو ہڑپ لیا، لہذا بادشاہ وقت کے پاس وہ فیصلہ لے جایا گیا، یعنی مدینے کا جو والی تھا، جو حاکم تھا، اس کے پاس یہ مسئلہ لے جایا گیا، اور اس نے بلا چونچرا کہا کہ اس میں صحابہ رسول کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، یقیناً آپ حق پر ہیں۔ لیکن عورت نے اتنے گواہ پیش کر دیے اور اتنے جھوٹے باتیں پیش کر دی، ایسا معلوم ہوا کہ یہی جیت گئی، تو لہذا اس والی نے، اس حاکم نے اسی عورت کے سلسلے میں فیصلہ جاری کر دیا، حالانکہ انہوں نے صحابہ رسول کو کہا کہ دیکھو مجھے یقین ہے کہ آپ ہی حق پر ہیں، لیکن اس نے غلط کیا، لہذا اس صحابی رسول نے اس عورت پر بد دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہیں پر کنواں جو بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسی میں موت دے دے، وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے بد دعا کر دی۔ تو لہذا اس کا بھی مسئلہ آپ کو قرآن سے، حدیث سے مل گیا۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ سے زمین کے معاملے میں کوئی اختلاف کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین زندگی بھر کوٹ کچہری کا چکر لگاتے پھرو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ حل یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے لیے حوالے کر دیں، جاؤ میں نے چھوڑ دیا، اب اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا، جس طریقے سے صحابی رسول نے کیا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی اختلاف کر لیتا ہے تو آدمی بہت بدظن ہو جاتا ہے، بہت اس سے برا بدظن ہو جاتا ہے ہی ایسی ذات کا آدمی، ہے ہی ایسا آدمی، ہے ہی ویسا آدمی، تو لہذا اس کے بارے میں بہت برا بھلا آدمی بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں برے خیالات اپنے اندر پالنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بدظن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ دنیا کا کیا ہے؟ بدظن ہونا ہے، لوگوں کے بارے میں برا خیال کرنا ہے کہ آدمی ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ خیالات کرنے سے بچو، برے خیالات کرنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ جو جھوٹا ہے، سب سے بڑی جو جھوٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی برے خیالات لوگوں کے سلسلے میں پالے۔ لہذا اگر کوئی آدمی سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کے نیت پر آپ شک مت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے بہکا دیا، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کو اس مسئلے کے اندر کوئی زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو لہذا آدمی کو حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے دشمنی وغیرہ کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے، اختلاف ہو ہی جاتے ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ میں بھی اختلاف ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اختلاف کو فوراً ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے، صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرے، اور جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو جلد ختم کرنے کی کوشش کرے، چاہے جیسا بھی ہو۔ جیسے ابو بکر، جیسے میں نے خطبے کے اندر بیان کیا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ غلطی کر دی، لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے شکایت لے کر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آئے، مسئلہ وہیں پر رفع دفع ہو گیا۔ لہذا آپ اپنے بڑوں کو تلاش کیجئے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو آپ کے مسئلے کو رفع دفع کر دے۔ تو لہذا جلد سے جلد مسائل کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے، حقائق کی روشنی میں کسی آدمی کو غلط ٹھہرانا چاہیے، ہے نا۔ کوئی آدمی کسی سے اختلاف کیا، فوراً آدمی کہہ دیا ہاں ہے ہی وہ آدمی ایسا، تو لہذا کسی آدمی کو ایسے ہی آپ غلط مت ٹھہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے وہ بعض مسئلے میں غلط ہے، لیکن بعض مسائل کے اندر وہ حق پر ہے، لہذا آپ اس کو ٹھکرائیے مت، اس کو اگنور مت کیجیے، بلکہ اس کو دیکھیے، اس کو جانچیے،
اگر کسی کو آپ غلط کہنا چاہتے ہیں تو حقائق کی روشنی میں غلط کہیے کہ ہاں یہ اس نے غلطی کی ہے، یہ اس نے غلطی کی ہے، یہ اس نے غلطی کی، تبھی وہ غلط ہے، لہذا اگر وہ یہ غلطی نہیں کرتا تب وہ صحیح ہوتا۔ تو حقائق کی روشنی میں کسی آدمی کو غلط ٹھہرائیے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، جب کوئی انسان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو اس سے پہلے کہ تم اس معاملے میں پڑ جاؤ اور اپنے آپ کو شرمندگی میں ڈال لو۔ فتصبحوا نادمین، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو لہذا حقائق کی روشنی میں کسی کو غلط ٹھہرانا چاہیے، ڈائریکٹ کسی انسان کو غلط اور صحیح ٹھہرانا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے اعتراضات کو سن کر اصلاح کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف کر رہا ہے کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، تو لہذا آپ کو اس کا مکمل اعتراض سننا چاہیے۔ آپ اس کے اعتراض کو سنیں گے ہی نہیں تو کبھی حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا ہے، اس کے اعتراض کو آپ مکمل سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے تجربہ نہیں ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، اگر آدمی تمہارے پاس کوئی آئے تو اس کی مکمل بات سنو، اس کے بعد پھر مخالف آدمی کی بھی مکمل بات سنو، اس کے بعد ہی فیصلہ کرو۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی آپ پر اعتراض کرے تو آپ اس کی مکمل بات سنیے، آپ اس کی مکمل بات کو سمجھیے، پھر اگر وہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے، اگر وہ آدمی غلط کر رہا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي ہِیَ أَحْسَنُ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لڑائی جھگڑا بھی کرو تو احسن انداز میں کرو، بہترین انداز میں کرو۔ یہ نہیں کہ کسی آدمی کو آپ بے عزت کر دیں، کسی آدمی کو فوراً آپ برا بھلا کہہ دیں، یہ ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ احسن انداز میں، بہترین خوبصورت انداز میں آپ کسی کی اصلاح کیجئے، کسی کی رد کیجئے۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز کیا ہے، ہمیشہ اختلافی مسائل سے آدمی کو دور رہنا چاہیے، ہے نا۔ اختلافی اگر کوئی معاملہ ہے تو اس سے بھی آدمی کو دور رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے گا، اگر میں یہ کام کروں گا تو جمعیت میں اختلاف ہو جائے گا، اگر میں یہ مسئلہ چھیڑوں گا تو جمعیت میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو لہذا آپ ہر قسم کی اختلافی مسائل سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ زمانے کا بدترین انسان ہے وہ انسان، ترمذی وغیرہ کی، مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ بدترین انسان ہے وہ انسان جو انسان لوگوں کو اختلافات میں جھونک دیتا ہے، لوگوں کو اختلافات میں جھونک دیتا ہے، فتنوں میں جھونک دیتا ہے اور مسائل میں چھوڑ دیتا ہے، اور خود فریقین کو الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ تو لہذا وہ زمانے کا بدترین انسان ہے۔ ایسے لوگوں کو دو منہا انسان کہا گیا ہے احادیث کے اندر بھی۔ تو لہذا مسائل سے آدمی کو دور رہنا چاہیے، اختلافات سے آدمی کو جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے، مباحثہ میں گفتگو کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہے نا۔ باہم جھگڑا ہو رہا ہے تو جہاں آپ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، تو لہذا آداب کا مکمل لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں نے گفتگو کے آداب کے حوالے سے پچھلے درس کے اندر مکمل باتیں بیان کی، الحمدللہ 15 میں نے پوائنٹس بیان کیے، وہ تمام کے تمام 15 کے 15 پوائنٹس۔ لہذا جب بھی جھگڑا کریں تو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، نہ بہت زیادہ چڑ جائیں کہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور نہ ہی آپ غضبناک ہو کر کے کوئی فیصلہ کر دیں، اسی طریقے سے، اور نہ ہی بہت گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں، نہ ہی بہت تیز آواز کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ تو جب بھی آپ مباحثہ کریں، آپس میں اختلاف کریں، تو ان تمام اختلافات میں آپ کو گفتگو کے تمام آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں اور آخری چیز، دنیاوی معاملہ کے اختلافات میں آدمی کو 3 دن سے زائد بات چیت وغیرہ، تعلقات وغیرہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، لا تدابروا ولا تقاطعوا، نہ ہی تم ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو اور نہ ہی تم ایک دوسرے سے رشتے کاٹ لو، ایک دوسرے سے ختم کر لو۔ آج کیا ہے، بسا اوقات اختلاف ہو جاتے ہیں تو آدمی اپنے ماں باپ سے بھی بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ بڑا بدترین ہے وہ انسان، اللہ کو رب العالمین کو انسان ناراض کر دیتا ہے جو انسان اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات بھائیوں سے بھی لوگ اختلافات کر لیتے ہیں، ہے نا، بہنوں سے بھی اختلافات کر لیتے ہیں، قریبی رشتہ داروں سے لوگ اختلافات کر لیتے ہیں۔ تو لہذا اختلاف اگر آپ کریں ٹھیک ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں،
اخروی اگر معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو 3 دن کیا 3 سال کیا آپ 300 سال تک بھی اختلافات کر سکتے ہیں، ہے نا. کوئی آدمی تو زندہ رہتا ہی نہیں بہرحال، تو میں ایسے ہی کہہ دیا. تو اگر کوئی آدمی زندگی بھر کسی آدمی سے تعلقات ختم کر لے دین کے معاملے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. دلیل موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے کہا تھا کہ عورتوں کو مسجد جانے کے دو. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے، اللہ کی قسم ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں. انہوں نے کہا میں تو جانے نہیں دوں گا اللہ کی قسم. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا میں تمہیں حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی رائے مجھ پر بیان کر رہے ہو. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے ہمیشہ ہمیش کے لیے قطع تعلق ہی کر لیا. بعض علماء کہتے ہیں موت تک بھی انہوں نے اپنے بیٹے سے بات بھی نہیں کی. اسی طریقے سے دنیاوی معاملات میں ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے نا، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی تعلقات ختم کر دینا چاہیے. ایسے لوگوں سے بھی تعلقات ختم. اس کی بھی دلیل موجود ہے. ترمذی کی روایت کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے جو لعنت کا سلسلہ جاری فرمایا اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چند لوگ حرام خوری کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے. ان کے علماء کیا ہے، انہیں ایک مرتبہ روکے بھائی مت کھاؤ سود، ہے نا، ایسا مت کرو، تو لہذا وہ لوگ باز نہیں آئے. تو وہ لوگ کیا ہے، ان کے علماء بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، ان کے مجالس میں ان کے ساتھ ہونے لگے، ان کے ساتھ بیٹھنے لگے، یہاں تک کہ سب کے سب ایک ہی قسم کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں پر لعنت کر دی. اللہ رب العالمین نے سب کو تباہ برباد کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ بروں کے ساتھ رہیں گے، بروں سے تعلقات اچھے رکھیں گے، حالانکہ وہ آدمی برا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، آخرت کا کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، صرف دنیا اس کو چاہیے، صرف اس کو دنیا چاہیے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، کسی پر دھوکا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، صرف مجھے دنیا چاہیے. ایسے لوگوں سے قطع تعلقی کر ہی لینا چاہیے. کیونکہ اگر ایسا انسان ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ہو سکتا ہے کہ رب العالمین جس طریقے سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کر دیا اسی طریقے سے قوم کے اچھے لوگ بھی لعنتی لوگوں میں شامل ہو جائیں. ان لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے جو قوم کے بدماش اور قوم کے بدترین لوگ، قوم کے ظالم لوگ ہیں. تو لہذا اختلافات کے یہ 10 آداب میں نے بیان کیے. ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، مقصد حق بات کو اختیار کرنا ہونا چاہیے. اختلاف ہو جائے تو قرآن و حدیث میں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. حسن ظن رکھنا چاہیے، نیت کے بارے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اور اختلافات کو جلد ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. حقائق کی روشنی میں کسی بھی انسان کو غلط ٹھہرانا چاہیے، صحیح ٹھہرانا چاہیے، اور اعتراضات اگر ہوں تو ان کو سن کر اصلاح کرنا چاہیے یا ان کا احسن انداز میں رد کرنا چاہیے، اور ہر قسم کی اختلافات، ہر قسم کی فتنہ فساد سے دور رہنا چاہیے. مباحثہ ہو تو گفتگو کے تمام آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور آخری، اگر دنیاوی معاملات میں اختلافات ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر لے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال بھی قبول نہیں کرتا ہے نا. آپ کو احادیث کے اندر تو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر پیر اور جمعرات کے روز لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک وہ جو مشرک ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو آپس میں اختلافات کر لیتے ہیں اور قطع تعلقی کر لیتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں. تو لہذا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے درمیان اصلاح کر لو، اصلاح کر لو، اس سے پہلے کہ رب العالمین تمہیں موت دے دے، اس سے پہلے کہ رب العالمین تمہیں اپنے آداب میں پکڑ لے، وغیرہ وغیرہ. تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان تمام آداب کا لحاظ رکھیں. کوئی ادب چھوٹ گیا تو بتلائیے، کسی کے ذہن میں کوئی بات شاید نہیں رہی. الحمدللہ تمام مسائل بیان کر دیے گئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اگر ہم سے کسی معاملے میں کسی سے بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو احسن انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلافات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما، اس مجلس کو ذخیر آخرت بنا، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو بھلائی عنایت فرما. موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا.